بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں اپنی اسپیچ کی جو سٹارٹ ہے وہ اپنے ایک سریکی ہمارے شاعر ہیں شاکر شجاع آبادی ان کے شعر سے کروں گا۔ تو محنت کر محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے، اے پوری تھیوے یا نہ تھیوے بیکار نہیں ویندی دعا شاکر، تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے جیسے اپوزیشن کو پچھلی دفعہ جو ہم اس اسمبلی کا حصہ تھے، ابھی سردار سحر صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، اور رانا صاحب بیٹھے ہیں، اور سر میں ان کے گھر پہ بھی جو پولیس گئی ہے میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ اور سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیتے تھے، میں اس کی یہ ثبوت دوں گا سر۔ آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کر رہا ہوں، آپ زیادہ اسپیکر صاحب آپ اپوزیشن کی بات بھی سنتے ہیں توجہ سے اور احکامات بھی جاری کرتے ہیں، اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے حکومتی ممبروں کی کہ آپ بیٹھے ہوں تو سر کوئی احکامات ہوں۔ ہم جو اسپیچ سر یہاں کرتے ہیں صرف ٹک ٹاک بنانے کے لیے حلقوں میں نہیں لے کے جاتے، ہم کہتے ہیں کوئی عمل ہو سر۔ ہمارے اتنے سفر سے ہم یہاں آتے ہیں، کچے کے حالات خراب ہیں، اور منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اگر منسٹر صاحب آپ توجہ دیں گے، منسٹر صاحب سے سر مخاطب سر، یہ میں اس کی مثال دوں گا، یہ کیمرہ مین دیکھیں، یہ میں ممبر تھا پچھلی اسمبلی میں، آج تک کوئی بتائے اسمبلی کا ممبر زمین پہ بیٹھا ہے کہ مجھے باری نہیں ملی؟ مجھے تو بالکل تقریر نہیں کرنے دیتے تھے، میں زمین پہ بیٹھ کے بھی مجھے پھر بھی تقریر نہیں کرنے دی۔ وہ وقت بھی میں نے دیکھا جب میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے، وہ بھی میں نے وقت دیکھا جب ہمارے بندے اغوا ہوئے، ہم نے احتجاج کیا، ان پہ بھی ہم پہ ہی جن کے بندے بھی اغوا ان پہ ایف آئی آریں ہوئی، وہ وقت بھی دیکھا۔ مگر آج بھی ہم جیسے سحر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، اگر حکومت نہیں بیٹھتی تو میں وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی لیڈرشپ سے کہتا ہوں، صدر آصف علی زرداری صاحب سے کہتا ہوں، اس نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے لیے اس ایوانوں کے لیے آواز بلند بھی کیے، اور ہم بٹھانا چاہتے ہیں، چاہے اپوزیشن ہو حکومت ہو، ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ ہمیں سیاسی لوگ اگر بیٹھیں گے نہیں تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ تو سر آپ سے جب آج میری ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کسی پہ بھی پرسنل اٹیک نہیں کرنا، کسی کے بھی لیڈرشپ پہ ہم نہیں کرنا، مگر سر میں بھی گزارش یہی کروں گا اپوزیشن سے بھی اور حکومتی سے ممبروں سے بھی کہ کسی کی بھی لیڈرشپ پہ جب بات کرتے ہیں سر، تو جمعے والے دن ہمارے لیڈر آصف علی زرداری صاحب پہ اٹیک کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے، آپ کے کہنے کے باوجود آج میں نے اتنے پروف لے آیا تھا، مگر اس کے باوجود میں خاموش ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب سر وہ ہیں جس نے اس صوبوں کو اختیارات دیے، اگر اس پہ بات کریں گے تو سوچنا چاہیے رانا صاحب پیپلز پارٹی میں رہیں، سحر صاحب پیپلز پارٹی میں رہیں، آصف علی زرداری صاحب کا کردار کیا ہے؟ سر ہم ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے، ہمارے ورکروں نے جب محترمہ کے اوپر 18 اکتوبر کو حملہ ہوا تو سینکڑوں لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، مگر اپنی لیڈرشپ پہ بات نہیں آنے دی، ان پہ حملہ نہیں۔ جب کوئی بھی محترمہ شہید ہوئی تب بھی ہمارے ورکر شہید ہوئے، اس طرح کا کوئی ورکر نہیں۔ اگر ہمارے کسی لیڈرشپ کے لیے کوئی بات کرے گا تو ہماری جان سے گزر کے پہلے جانا پڑے گا۔ ایسے تہمتیں اگر لگاؤ گے تو پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت پگڑیاں لوگوں کی اچھالی ہیں، لیڈروں کی اچھالی ہیں، اب یہ وقت ختم ہونا چاہیے، ہمیں اپنے مسائل کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ سر آج ہمارا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، ہمیں لا اینڈ آرڈر پہ بات کرنی چاہیے۔ آپ کے گھروں پہ پولیس گئی ہے، ہمیں اس کا بھی افسوس ہے۔ اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کچے کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے بھی کچے کی امن و امان کے لیے وہی آواز اٹھنی چاہیے، نہ کہ پولیس کی خوشامد کرنی چاہیے۔ تو میں سر اپنی آج کی جو ہے، آج کسی پہ میں تنقید کرنے نہیں آیا سر، میں تجاویز دینے آیا ہوں۔ منسٹر صاحب آپ تھوڑی سی توجہ دے دیں، ہم نے 4 مہینے سے تقریریں کر رہے ہیں مگر سر حل کوئی نہیں نکل رہا۔
पहली मेरी सर तजावीज़ है कच्चे के लिए, आप आज बैठे, आपने 2-3 दफ़ा कहा है कि कमेटियां बना दें, मेंबर बैठे हैं, अपोजिशन से बैठे हैं, हुकूमत से बैठे हैं, मगर आज तक हमें किसी ने बुलाया तक नहीं। हमें सबसे पहले कच्चे में सर डेवलपमेंट, तालीम, बुनियादी सहूलतें देनी चाहिए, जिसकी महरूमियों की वजह से लोग तालीम नहीं है तो वहाँ सर लोग जानवर बन रहे हैं, और लोग कलम उठाने की जगह हथियार उठा के लोगों को अगवा भी करते हैं, मारते भी हैं, वो आपस में भी दुश्मनियां करते हैं। तो पहला हमें जो हमारा ऑपरेशन पे के नाम पे पैसा जाता है, वही पैसा अगर 1 साल आप डेवलपमेंट के खाते में दे दें तो इंशाअल्लाह बेहतरी आ सकती है सर। दूसरी सर तजावीज़ है कि अगर यहाँ से सर आपकी अगर ऑर्डर पास होते हैं तो लाखों लोग आपको दुआ देंगे सर। हमें बाकी उम्मीद नहीं है कि सीरियस नहीं लिया जाता। हम हुकूमत में बैठे हैं सर, हमारी हुकूमत की भी इसी में भलाई है कि हम अच्छे काम करके चले जाएंगे। तो सर हमारे लिए ये अगली इलेक्शन, जी चांद साहब आप जारी रखिए, सर मैं आपकी तरफ मुतवज्जो। अगले इलेक्शन में हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सर। ये 2019 से सर हालात खराब हैं। मेरे भाई अपोजिशन वाले तस्लीम करें या ना करें, मगर 2019 में उन्होंने इस कच्चे के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, ताकि 19 से 4 साल वो भी हालात खराब रहे और मुसलसल सर हालात खराब हैं। आज इस हुकूमत को भी इसका जिम्मेदार होना चाहिए कि हालात खराब हैं, स्टेट से कोई बढ़ के वहाँ पे नहीं है सर। सर जो कच्चे में मेन मामला है वो कच्चे में कबायली झगड़े हैं सर। कबायली झगड़े जो बिरादरियां आपस में झगड़े करके और उसमें सैकड़ों लोग एक दूसरे के मार देते हैं सर। सर उसके लिए जो कमेटी बने उसमें सियासी लोग भी हों, उसमें पुलिस भी हो, उसमें अपोजिशन से भी हों, हुकूमत से भी हों, टिकट होल्डर भी हों, और वहाँ के जो सरदार साहबान हैं कच्चे को जो लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं, वो भी इस कमेटी का हिस्सा हों। जो भी इसमें उनके बिरादरी के झगड़े ख़त्म करा के सर आधा जो अमन अमान है वो बिरादरी के झगड़े ख़त्म होंगे तो उससे बेहतर हो जाएगा सर। सर तीसरा पॉइंट मेरा है कच्चे में करप्ट और क्रिमिनल लोग जो अगर डाकुओं में हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर। जो पुलिस के अंदर यूनिफॉर्म के अंदर इस पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, इस माशरे को ख़राब कर रहे हैं, जिनके प्रूफ हमारे पास हैं सर। मैंने हज़ारों दफ़ा ये तकरीरें की हैं, मैंने सबूत सर मेरे पास हैं। ये सीएम सेक्रेटरीट की रिपोर्ट है, ये उनके 800 एकड़ ज़मीनों के रिकॉर्ड हैं। उसके बावजूद अगर वो वहाँ पे लगते हैं तो ये सर हमारी इस जो है असेंबली जो मेंबरान है इस हाउस की भी जिम्मेदारी बनती है। ये हमारी नाकामी है कि काली भेड़ें हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो रिश्वत दे के अपनी पोस्टिंग कच्चे में लगा के करोड़ों रुपए अरबों रुपए बना देते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते सर। उनको अगर वहाँ से निकाला जाएगा तो काफ़ी बेहतरी आएगी। जब उनको निकालते हैं तो पुलिस पे हमले होते हैं, लोग मारे जाते हैं, उनको बुलाया जाता है तो सिर्फ अगवा होते हैं, फिर कोई दहशतगर्दी, क्योंकि उन्होंने चेक पोस्टें भी खाली कर दी हैं सर। ये सर अहम वो है कि ये जो रिपोर्ट है या उसके अलावा तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की रिपोर्ट है, उसमें जो मुलव्वस हैं वहाँ पे अंदर उनको फिल फौर वहाँ से हटाया जाए सर। ये कोई बड़ी डिमांड सर नहीं है मेरी सर। सर चौथा है पॉइंट जो जिन पे कच्चे के अंदर सर अगर एक बंदा क्राइम करता है तो 100 बंदे के ऊपर 302 की झूठी एफआईआरें हुई हैं या बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया है, तो सर वो बदले की शक्ल में लोग फिर तशद्दुद की तरफ चले जाते हैं। जैसे कोई बलूचिस्तान की तरह हो तो ये भी कमेटी हो, इंक्वायरी मेरिट की कमेटी हो सर, कि अगर बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है, किसी पुलिस वाले ने किया है, किसी क्रिमिनल ने किया है या किसी के ऊपर झूठी 302 की एफआईआर हैं, तो सर इंक्वायरी में उनको रिलीफ देना चाहिए। कच्चे के हालात इससे भी बेहतर हो सकते हैं सर। और
یہ سر 5واں پوائنٹ ہے سر 2021 سے سر جو خدشات سر میں کر رہا تھا وہ آج نیشنل میڈیا بھی کہہ رہی ہے, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی بتا رہی ہے, وہ تمام ادارے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ گینگوں کے ساتھ ملوث ہیں. وہی بندے سر, چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ کسی یونیفارم کے ہوں, میں نے کہا ہے کہ یہ میری جان کو بھی خطرہ ہے, تو میرے لیے بھی انہوں نے راکٹ لانچر جیسی سر یہ پوسٹیں دیکھیں, یہ میری فوٹو ہے اور میری فوٹو کے آگے انہوں نے مجھے بھیجا کہ یہ راکٹ لانچر آپ کو ماریں گے. تو ایک ممبر کی اگر یہ حالات ہے, کیوں بار بار میں یہاں پہ آ کے, میرے دوست احباب وہاں سے گیلری میں بھی بیٹھے ہیں, اس وجہ سے سر آتے ہیں کہ وہ آپ کو ہم کچھ سپورٹ اور کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, یہ امن و امان ہمیں چاہیے. اگر ممبر کے ساتھ یہ تھریٹ ہوں اور وہی پولیس والے کروا رہے ہوں, اور اس کی 100% سر رپورٹ ہے. اب میں راکٹ لانچر, میری بلٹ پروف گاڑی تو نہیں روک سکتی ان کو, یا میرے اللہ مجھے حفاظت کرنے والا ہے سر میری, اس کے علاوہ مجھے کوئی وہ نہیں ہو رہا میرے پاس. اس کے علاوہ سر جو 12 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں پولیس والے سر, ان میں ان کے بعد جو بینیفیشری وہاں پہ ہوئے ہیں, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, اگر کوئی مرڈر ہوتا ہے کسی فیملی میں, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, کس نے کرایا ہوگا. کیوں نہیں سر کھرا اٹھاتے کہ اس 12 شہیدوں کے بینیفیشری کون ہیں, اور ان کو کروڑوں روپے کے فائدے ہو رہے ہیں. اگر یہ کھرا بھی اگر پولیس والوں پہ چلا جائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں سر. ہم سر یہاں یہی تجاویز دینے کے لیے, اگر ہم اپنی ایک سیاسی ایک پارٹی ہیں, ہم اپنی جو مفادات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے آج حکومت سے بھی امید یہی رکھیں گے, اپوزیشن سے بھی یہی رکھیں گے. کچا ہمارے پنجاب کا حصہ ہے سر, اس میں اگر امن و امان ہو گیا تو ہم پورا پنجاب ہمارا سیف ہے. ہم اربوں روپے سر ہم اگر لاہور پہ ہم لگا رہے ہیں, ضرور یہاں پہ لگائیں. ہمیں لاہور کے لوگوں سے بھی پیار ہے, یہاں اورنج ٹرینیں بنے, میٹرو چلیں, انڈر پاسز بنے, یونیورسٹیاں بنے, تو سر ہمیں صرف اگر ہمیں چاہیے تو پہلا ہمیں سر امن و امان چاہیے, دوسری بات میں ہمیں تعلیم چاہیے. اگر تعلیم ہمیں ملے گی تو ہم یہاں پہ ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے. اگر تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے تو سر پنجاب سے چن چن کے کرپٹ لوگ ہمارے حصے میں ڈال دیے جاتے ہیں. پہلے تو ہمیں پورا فنڈ نہیں ملتا سر وہاں پہ جنوبی پنجاب میں, اور میرے حلقوں تک آتا نہیں ہے. اگر جو ہمارے پاس اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ ہوتا ہے, وہ بھی جو کرپٹ لوگ آتے ہیں وہ ہماری جیبوں سے اٹھا کے, نہیں تو ہمیں جھوٹی FIRوں کی دھمکیاں دیتے ہیں, یا ہمیں پولیس مقابلوں میں مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. ہماری محنت کا پیسہ جو ہے, خون پسینے کی کمائی کا پیسہ بھی وہ کرپٹ لوگ کروڑوں روپے کما کے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیاں وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سر ہمارے بچوں کی خون پسینے کمائی کا پیسہ ہے. ہمارے پاس میٹھا سر پانی نہیں ہے, ہمارے پاس نہری پانی نہیں ہے, ٹیل پہ بیٹھے ہیں لوگ, مائیگریٹ کر کے کوئی محنت مزدوری کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر کوئی غریب وہاں رہ بھی رہا ہے تو انہوں نے کچے سے ڈاکو لے کے پکے پہ لے آئے ہیں, اور ان جو بیچارے تھوڑے بہتے پیسے والے بھی ہیں ان کے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں, ان کے بزرگوں کو اغوا کر لیتے ہیں. سر ہم تو ظلم کا شکار ہیں, ہم تو کوئی ہماری کسی سے گلا نہیں ہے. ہم اللہ سے بھی امید کرتے ہیں, اس ہاؤس کے ممبروں سے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں. سر اللہ نے آپ کو بھی موقع دیا ہے, آپ سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہاتھ جوڑ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ خدا را ترس کھائیں. ہمارے لوگوں پہ ہم چیف منسٹر صاحبہ کے آگے بھی یہ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ یہ میری تقریر اگر سنیں تو ہمارے لوگوں پہ امن و امان ہمیں چاہیے, ہمیں تعلیم چاہیے, ہمیں اپنا حصہ چاہیے.